حاکم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات کا ایک مجموعہ ہے انفاس عیسیٰ کے نام پر۔ انفاس عیسیٰ حصہ اول صفحہ نمبر 333 پر ایک عبارت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے، اسکرین پر دیکھ لیں۔ مولود شریف اور جگہ تو بدعت ہے لیکن کالج میں جائز، بلکہ حفاظت دین کا ذریعہ ہے۔ ارشاد: اگر کسی جگہ بدعت ہی لوگوں کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہو جاوے تو وہاں اس بدعت کو غنیمت سمجھنا چاہیے جب تک کہ ان کی پوری اصلاح نہ ہو جاوے۔ جیسے مولود شریف اور جگہ تو بدعت ہے مگر کالج میں جائز بلکہ واجب ہے، کیونکہ اس بہانے سے وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اور آپ کے فضائل و معجزات تو سن لیتے ہیں تو اچھا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں قائم رہے۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ جب دیوبندیوں کے یہاں میلاد بدعت ہے، ناجائز ہے، تو کالج میں جائز کیسے ہو گیا؟ حفاظت دین کا ذریعہ کیسے ہو گیا؟ اسی کا جواب دینے کے لیے یا یوں کہیں کہ اپنے اشرف علی تھانوی کی جان بچانے کے لیے نہایت کمزور کوشش کی ہے اس امتیاز پناہوی دیوبندی نے، اور یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی اور حسب عادت اپنی جہالت کا ایک نیا شوشہ سوشل میڈیا کی فضا میں چھوڑ دیا، جس کے جواب میں آج کی یہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ واقعہ تو آپ نے سن ہی لیا ہے اور اصل اعتراض بھی آپ نے انہی کی زبانی سن لیا ہے، ایک بار پھر سن لیں۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ جب دیوبندیوں کے یہاں میلاد بدعت ہے، ناجائز ہے، تو کالج میں جائز کیسے ہو گیا؟ حفاظت دین کا ذریعہ کیسے ہو گیا؟ اب اس کا جواب امتیاز پناہوی دیوبندی کیا دے رہے ہیں اور کیسے اپنے گھر کے اصولوں اور اپنے گھر کی باتوں سے اور اپنے علماء کی کتابوں سے یہ ناواقف و بے خبر ہیں اور کیسے جاہل ہیں، یہ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے، حاکم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد کو، مولود کو بدعت لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے، اتنی بات تو کنفرم ہو گئی۔ لہٰذا جو لوگ حاکم الامت مجدد دین و ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کسی کتاب سے یہ دکھانے کی ناپاک اور ناکام کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے مولانا اشرف علی تھانوی بھی میلاد النبی کے قائل تھے، یہ بات تو کنفرم ہو گئی، اور جو بات ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے بالکل برحق ہے۔ دیوبندی مذہب کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل تھے، یہ تو درست ہے، لیکن امتیاز پناہوی دیوبندی آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے، بالکل برحق ہے، مگر کس دلیل سے، کب، کس سن میں اور کس موقع سے اشرف علی تھانوی نے رجوع کیا، اس پر آپ نے کوئی دلیل نہیں دی۔ لیکن اب اگلی ویڈیو میں آپ اشرف علی تھانوی کے رجوع پر دلیل ضرور پیش کریں۔ آپ کی دلیل کی دھجیاں نہ اڑا دوں اور اشرف علی تھانوی کی عیاری مکاری اور آپ کا سیاہ جھوٹ ثابت نہ کر دوں تو پھر بتانا۔ دیکھتا ہوں اپنے اشرف علی تھانوی کے رجوع پر کیا دلیل اور کیسی دلیل آپ پیش کرتے ہیں۔ سامعین، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، اشرف علی تھانوی زندگی بھر عیاری مکاری کرتا رہا۔ اگر امتیاز پناہوی دیوبندی نے اشرف علی تھانوی کے رجوع پر دلیل پیش کی تو انشاءاللہ تعالی نئی معلومات آپ کے سامنے آئے گی، مگر مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ امتیاز پناہوی دیوبندی اتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ اس پر دلیل پیش کر سکے، لیکن یہ اپنی قلت مطالعہ کے سبب عجب نہیں کہ اپنی جہالت کا مزید مظاہرہ کرتے ہوئے دو ایک حوالے پیش بھی کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو یقین جانیں مزہ آ جائے گا۔ اب سوال رہ گیا کہ جب میلاد بدعت ہے تو کالج کے اندر جائز بلکہ حفاظت دین کا ذریعہ کیسے بن گیا؟ اس بات کو سمجھیے، کالج کے اندر کوئی دین کی بات نہیں ہوتی ہے۔ آج کل آپ کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا حال جاننا چاہیں گے تو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ الحاد جو پھیل رہا ہے، بے دینی، دین سے بیزاری اور ایمان کے لٹیرے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے۔ بہت سے مسلمان جو کالج میں پڑھ رہے ہیں اور ان کا تعلق مدرسوں سے، مکتبوں سے نہیں ہے، تو ان کا ایمان بھی خالی ہوتا جا رہا ہے، دین کی باتیں ہوتی نہیں ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ مذہبی جلسے اصلاح معاشرہ کے نام پر اور دعوت و تبلیغ کے نام پر تو علل اعلان نہیں ہو پاتا ہے، لیکن کالجوں کے اندر کیا ہے، کوئی دیوالی کا پروگرام کر لیتا ہے، کوئی یہ پروگرام کر لیتا ہے، جشن عید میلاد النبی کے نام پر سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص
جب مسلمان مل کر کے کالجوں کے اندر عید میلاد النبی کا پروگرام کر رہے ہیں، اگرچہ تو بہت سارے خرافات ہوتے ہیں جن کی بنا پر ناجائز بدعت ہے، لیکن اگر اسی پروگرام میں پہنچ کر کے خرافات کی جگہ پر کوئی اصلاحی بیان کرے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان کے حالات کا تذکرہ کرے، ان کے عشق پر بات کرے، محبت پر بات کرے، دین کی بنیادی باتوں کو بتائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنا ضروری ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا کتنا ضروری ہے، ان تمام باتوں کو بتائے، اور شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے جو الحاد سے قریب ہو رہے تھے اور پیارے آقا علیہ السلام پر اعتراضات کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ان کو ہدایت مل جائے، دین کی باتیں معلوم ہو جائے، پیارے آقا علیہ السلام سے عشق ہو جائے۔ تو چونکہ کالجوں کے اندر دین سے دوری اختیار کی جا رہی ہے، اگر اسی میلاد کے پروگرام سے ان کی دین کی حفاظت ہو رہی ہو، تو چونکہ دین کو بچانا، دین کی حفاظت ایک واجب فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ اگر اس کے ذریعے ایسا ہو رہا ہے تو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کب تک؟ جب تک کہ ان کی پوری اصلاح نہ ہو جاوے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم کھلم کھلا کرو اور ہمیشہ کرو، بلکہ چونکہ دین بیزاری کا ماحول رہتا ہے تو جب تک ان کی اصلاح نہ ہو جائے کر لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو مسجدوں سے، مجلسوں سے، مولویوں سے ہمیشہ یہ بتایا گیا ہو کہ میلاد شریف بدعت ہے، وہ بھلا کالج میں میلاد شریف کی محفل کیوں رکھے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میلاد شریف کی محفل کالج میں منعقد ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں دینی ماحول ہے، جبھی تو محفل میلاد کا انعقاد ہوگا۔ لہٰذا امتیاز پلاموی دیوبندی کا یہ کہنا کہ کالج کے اندر کوئی دین کی بات نہیں ہوتی ہے اور پھر الحاد و بے دینی کی بات کر کے کالج والے ایمان سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، یہ بتا کر اشرف علی تھانوی نے جو کالج میں میلاد شریف کو جائز بلکہ واجب اور حفاظت دین کا ذریعہ قرار دیا ہے، ان کی بات کو اس دیوبندی نے درست ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ حالانکہ امتیاز پلاموی دیوبندی کی یہ تعویل باطل اور بے سود ہے، کیونکہ دیوبندی مذہب کے امام اہل بدعت سرفراز گکھڑوی نے امتیاز پلاموی دیوبندی کی اس تعویل کا یہ دروازہ بننے سے پہلے ہی یہ کہہ کر ریزہ ریزہ کر دیا کہ جو چیز بدعت اور بری ہے وہ ہر جگہ اور ہر وقت بدعت اور بری ہی ہوگی۔ جی ہاں سامعین، ایسا ہی لکھا ہے سرفراز گکھڑوی دیوبندی نے۔ ثبوت چاہیے تو دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے بدعت اور اہل بدعت اسلام کی نظر میں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 99 پر دیکھیں، سرفراز گکھڑوی نے ٹھیک وہی بات لکھی ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے۔ دیکھیں لکھا ہے کہ جو چیز بدعت اور بری ہے وہ ہر جگہ اور ہر وقت بدعت اور بری ہی ہوگی۔ لہٰذا امتیاز پلاموی دیوبندی کا یہ کہنا کہ اشرف علی تھانوی نے جو میلاد شریف کو کالج میں جائز بلکہ واجب قرار دیا وہ صحیح ہے، اس بات کو خود سرفراز گکھڑوی دیوبندی نے غلط ثابت کر دیا اور واضح الفاظ میں لکھ دیا، بتا دیا کہ جو چیز بدعت یا بری ہے وہ ہر جگہ اور ہر وقت بدعت اور بری ہی ہوگی۔ مطلب یہ کہ میلاد شریف اگر کالج سے باہر بدعت ہے تو کالج کے اندر بھی بدعت ہی ہوگی، اور اگر کالج کے اندر جائز اور واجب ہے تو کالج کے باہر بھی جائز اور واجب ہی رہے گی۔ جگہ اور وقت بدلنے سے حکم نہیں بدلے گا، ایسا خود دیوبندی ہی نے لکھ دیا ہے۔ لہٰذا امتیاز پلاموی دیوبندی کی ساری کوششیں بس ایک ہی جھٹکے میں پٹکے کھاتی ہوئی اپنی موت آپ مر گئی۔ المختصر یہ کہ امتیاز پلاموی دیوبندی نے اشرف علی تھانوی کی طرح کالج والوں کے دین کی حفاظت اور الحاد وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ میلاد شریف کو بتا کر اس کے جائز بلکہ واجب ہونے کا اقرار کیا ہے، جس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ عوام الناس کے دین کی حفاظت اور الحاد و بے دینی سے عوام الناس کی حفاظت کا کام اور لوگوں کے اندر دینی بیداری، عشق رسول اور اسلام پر جان و مال کی قربانیاں پیش کرنے کا جوش و جذبہ تو یہی میلاد شریف کالج سے باہر بھی کرے گی نا، تو پھر کالج سے باہر بدعت اور کالج کے اندر واجب کیوں؟ لہٰذا آپ کو ماننا ہوگا کہ محفل میلاد اگر بدعت ہے بقول آپ دیوبندیوں کے تو کالج کے اندر بھی بدعت ہی ہوگی، اور جب کالج میں واجب ہے تو کالج سے باہر بھی واجب ہی ہوگی، کیونکہ وجہ اور فائدہ نقصان تو کالج کے اندر اور باہر دونوں جگہ یکساں ہے، پھر حکم الگ الگ کیوں؟ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، امتیاز پلاموی دیوبندی نے اشرف علی تھانوی کی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے بھاگ کر فتاوی رضویہ شریف کا ایک حوالہ پیش کیا ہے، جس سے اشرف علی تھانوی کی جان تو نہیں بچ پائے گی اور ان کی جہالت پر پردہ تو نہیں ڈل پائے گا،
البتہ دیوبندیت کی جہالت کے مزید پردے ضرور چاک ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ پہلے وہ کون سا حوالہ ہے، یہ امتیاز پلاموی دیوبندی ہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز فی نفسی جائز نہ ہو، لیکن صرف وہی ایک ذریعہ ہے دین کی حفاظت کا؟ تو چونکہ دین کی اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا جو ایک ضرورت ہے، چنانچہ دیکھیں یہ آپ کی کتاب ہے، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 508۔ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ بہتری بدعتیں مستحب بلکہ واجب ہو جاتی ہیں۔ اب ہم بھی اعتراض کریں گے، کیا بدعت جائز بلکہ واجب ہو سکتی ہے؟ آپ یہاں کیا تعویل کریں گے؟ جو چیز بدعت ہے وہ تو بدعت ہے، ناجائز و حرام ہے، پھر وہ جائز اور واجب کیوں ہوگی؟ تقاضے کے مطابق۔ اور چونکہ کالجوں کے اندر ہم نے بتایا کہ دین بیزاری کا ماحول ہے، وہاں پر دین کی حفاظت کا ذریعہ صرف میلاد کی محفل ہے، تو دین کی حفاظت کے واسطے ضرورت کے بقدر اس وقت تک جب کہ مکمل اصلاح نہ ہو جائے، اس وقت تک کے لیے اس کو جائز بلکہ واجب قرار دیا گیا اور دین کی حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا۔ بے شک جو چیز بدعت ہے وہ بدعت ہے، مگر فتاوی رضویہ شریف سمجھنے کے لیے جس علم اور جس عقل کی ضرورت ہے اس سے دیوبندیت محروم ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی سنی عالم سے رجوع کرنا چاہیے تھا جناب امتیاز پلاموی۔ چلیے جب آپ حوالہ پیش کر ہی چکے ہیں تو اسے سمجھ بھی لیجئے۔ سامعین، دیوبندی مذہب کے اس جاہل مفتی امتیاز پلاموی دیوبندی نے حوالہ تو فتاوی رضویہ شریف کا دکھا دیا، مگر اس سے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ یا تو اندھے نجدی ہونے کی وجہ سے امتیاز پلاموی دیوبندی یا تو دیکھ نہیں پایا یا دیکھ کر قصداً دن دہاڑے دھوکہ دھڑی کرنے کی حماقت کی ہے۔ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ اس جملے سے واضح ہے کہ جس بدعت کے مستحب اور واجب ہونے کی بات فتاوی رضویہ شریف میں کی گئی ہے نیچے، وہ بری بدعت نہیں بلکہ اچھی بدعت ہے، جبکہ دیوبندی محفل میلاد کو اچھی بدعت کہنے کو تیار ہی نہیں ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ دیوبندی بدعت حسنہ بھی نہیں مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تضاد بیانی اور کہیں کہیں اپنی جان بچانے کے لیے مان بھی لیتے ہیں، لیکن جب اس طرح محفل میلاد یا اور کوئی دوسرے موقع سے ان سے بات کریں تو یہ صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو جب ہر بدعت گمراہی ہے تو پھر ان کے یہاں تو اچھی بدعت ہے ہی نہیں، ان کے یہاں تو ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہٰذا فتاوی رضویہ شریف کا یہ حوالہ کسی بھی طرح امتیاز پلاموی دیوبندی اور اشرف علی تھانوی کے لیے مفید نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اچھی بدعت بھی ہوتی ہے اور اسی اچھی بدعت کو فتاوی رضویہ شریف میں مستحب اور واجب کہا گیا ہے۔ اور پھر سامعین، فتاوی رضویہ شریف کا یہ حوالہ دیوبندیوں کے لیے مفید اس وجہ سے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ حوالہ پیچھے گزر چکا ہے کہ سرفراز گکھڑوی دیوبندی نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ جو چیز بدعت اور بری ہے وہ ہر جگہ اور ہر وقت بدعت اور بری ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ امتیاز پلاموی دیوبندی کو ان کے اپنے گھر کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 104 کے اس حوالہ کو ذہن نشیں کر لینا چاہیے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ بدعت سے دین میں تحریف و تغیر لازم آتا ہے۔ تو بھلا کوئی بھی موٹی سے موٹی عقل کا دیوبندی سوچے، غور کرے کہ بدعت سے جب دین میں تحریف اور تغیر لازم آتا ہے تو پھر یہ کام کیسے جائز بلکہ واجب ہو سکتا ہے؟ نیز اشرف علی تھانوی اور امتیاز پلاموی دیوبندی کالج میں محفل میلاد کو دین و ایمان بچانے کا ذریعہ بلفظ دیگر بتایا ہے، لیکن دیوبندی مذہب کے مفتی سلمان منصور پوری اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 574 پر دیکھیں کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ بدعت بہرحال بدعت ہے، اس سے ہدایت کی امید رکھنا کیا ہے؟ فضول ہے۔ بدعت بہرحال بدعت ہے، اس سے ہدایت کی امید رکھنا فضول ہے۔ مطلب بیچارے امتیاز پلاموی دیوبندی کی تعویل ایک بار پھر اپنی موت آپ مر گئی، کیونکہ ان کے اپنے مولوی مفتی نے لکھ دیا ہے کہ بدعت سے ہدایت کی امید رکھنا فضول ہے، اور جب یہ فضول ہے تو اس کا بہانہ بنا کر بدعت کو کالج میں واجب قرار دینا اشرف علی تھانوی اور ساتھ میں امتیاز پلاموی دیوبندی کی جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ سامعین اب ایک اور حوالہ ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیں یہ ہے کتاب احسن الفتاوی جلد اول، اس کے صفحہ نمبر 354 پر دیوبندی مذہب کے مفتی لکھتے ہیں کہ بدعت یا کسی گناہ کا ارتکاب کسی مصلحت کے پیش نظر ہرگز جائز نہیں۔ تو دیوبندیوں بتاؤ
تمہارے اشرف علی تھانوی نے کیسے بدعت کو جائز بلکہ واجب قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، امتیاز پلاموی دیوبندی نے آگے انہی ایک دو ویڈیو کو لگایا ہے جس میں لوگ جھوم رہے ہیں اور ان کو امتیاز پلاموی دیوبندی نے خرافات بتایا ہے۔ حالانکہ وہ خرافات تو ہے نہیں، اس کا جواب تو میں پچھلی ویڈیو میں دے ہی چکا ہوں، لیکن باوجود اس کے کہہ رہا ہوں کہ کیا اسی کو میلاد شریف کہتے ہیں؟ امتیاز پلاموی دیوبندی، اللہ نے اگر عقل و شعور نام کی کوئی چیز تمہیں دی ہے تو تم خود سوچو، کیا اس کا نام میلاد شریف ہے؟ میلاد شریف میں یہی ہوتا ہے؟ کیا عجیب جہالت کرتے ہو یار، کبھی تو عقل والا کام کر لیا کرو۔ عجیب جہالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں تمہاری آنکھیں اور تمہاری عقل ایسی اندھی ہو چکی ہیں کہ تم صحیح بات کو بھی ایسا بگاڑ کر بتاتے ہو جس سے معمولی عقل والا انسان بھی تمہارے دل و دماغ میں پنپ رہی رسول دشمنی کو خوب اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے امتیاز پلاموی دیوبندی اپنے کفر پسند مولویوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ، بلکہ عقل سے کام لو۔ ان سے اگر جانے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور ان کی کفریہ باتوں کی لیپا پوتی کرنے کے لیے اس طرح اپنے آپ کو ذلیل مت کرو۔ آج تو تم یہاں دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو، لیکن جب مرو گے تو مرنے کے بعد بھی وہاں بری طرح ذلیل کیے جاؤ گے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو اور جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اور جس نے غلط کیا اس کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اور اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہوگا کہ دیوبندیت کو لات مارو اور اہل سنت کے دامن میں آ جاؤ۔ پھر دیکھو تمہاری عزت کیسی بلند ہوتی ہے اور تم کیسے باوقار بن کر دنیا میں بھی رہو گے اور آخرت میں بھی۔ مجھے امید ہے میری یہ باتیں تجھے سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور تم آئندہ اس طرح کے خرافات کی لیپا پوتی کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو وائرل ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور دیوبندیوں کی طرف سے جو میلاد شریف کے خلاف بکواسات کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ بروقت ہو سکے۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں بھی ضرور شیئر کر دیں اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی ضرور کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔